الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد احباب ذی وقار، آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن اہل اسلام کے لیے بڑی ہی اہمیت کا حامل دن ہے، کیونکہ جو قومیں اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں نا تو وہ خود بھی صفحہ تاریخ سے مٹ جاتی ہیں، اور پھر اسلام کی تو ایک روشن اور تابناک تاریخ ہے، اور اسلام کی تاریخ صبر، استقامت، جرت، بہادری اور عہد وفا پر مبنی تاریخ ہے، کیونکہ اہل اسلام اپنی تاریخ پر جتنا ناز کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے دامن میں اللہ نے بڑی عظیم کارنامے اسلام نے سر انجام دیے ہیں۔ اہل اسلام اپنی تاریخ سے غافل ہیں۔ آج ہم نہ ہمیں سکولوں میں، نہ کالجوں میں، نہ ہمیں اپنی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، نہ ہمیں پتہ ہے۔ ہمیں تو غیروں کی تاریخ اور ان کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، ان کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، تو ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہے، لیکن اپنی تاریخ سے ہم غافل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ اقبال نے کہا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو جب انسان اپنی تاریخ کو پڑھتا ہے تو انسان اس تاریخ سے اپنی راہیں متعین کرتا ہے۔ تو آج 10 رمضان المبارک ہے، اور 10 رمضان المبارک کو اسلام کی بہت بڑی فتح، اور جس کے بعد اسلام پوری دنیا میں پھیلتا ہے، وہ تاریخی فتح جس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات میں سے بہت بڑی فتح ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب، جب اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح آئے گی نا تو آپ دیکھنا کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ یعنی وہ بھی وقت تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کے انہیں اسلام کی طرف بلاتے ہیں، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں، تو وہی مکہ کے لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، آپ کی امانت داری اور آپ کی سچائی اور صداقت پر آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، تو وہ سب کے سب نبی پاک کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام نے وہ 13 سالہ مکی زندگی کا وہ عرصہ ہر مشکل سے گزارا، انہیں ہر مشکل سے گزرنا پڑا، جانیں دینی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی، حتیٰ کہ انہیں جلتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا، تپتی ہوئی ریتوں پہ لٹایا گیا، اور وہ مکہ کی سنگلاخ پہاڑیوں پر ان کو گھسیٹا گیا۔ لیکن کیا مجال تھی کہ ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی فرق آیا ہو؟ وہ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اسلام پر ڈٹے رہے، اور اسلام پر استقامت انہوں نے اختیار کیے رکھی۔ اور پھر وہی مکہ جو صدیوں سے ان کے آباء و اجداد کا مسکن تھا، جس کی وہ خود رکھوالی کرتے تھے، مکہ کے حجاج کی خدمت کرتے تھے، اور سرزمین مکہ کے وہ سردار تھے، مالک تھے،
لیکن اسی مکہ سے ان کو بے دخل ہونا پڑا اور اپنے گھر بار اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ کی سرزمین پہ ان کو ڈیرا لگانا پڑا۔ اور پھر وہ اللہ کی طرف سے دن بھی آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ فاتح کی حیثیت سے میرے آقا مکہ میں داخل ہوتے ہیں، مکہ فتح ہوتا ہے۔ اور اس کے اسباب اور اس کے پیچھے یعنی یہ جو عرصہ بنتا ہے یہ 8 ہجری تک، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 13 سالہ مکی سال اور یہ جو 8 سال مدینہ شریف کے، اور یہ 21 سال بنتے ہیں۔ اور یہ 21 سال کا عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بڑی بڑی مشکلات کو عبور کر کے پھر اس راہ تک پہنچے۔ اور کون سا ظلم و ستم ہے جو مکہ کے لوگوں نے کیا نہ ہو، ان کے ظلموں کی بھی حد ہوگی اور نبی پاک کے غلاموں کی صبر کی بھی حد ہوگی۔ جب صبر بندہ کرتا ہے، جب مشکلات، وہ ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ راحتیں، ہمیشہ برکتیں، ہمیشہ رب کی مددیں، جو رب کی مدد آتی ہے نا وہ مشکلات پہ سوار ہو کے آتی ہیں۔ ہاں جب بندہ مشکل گزار دیتا ہے نا پھر اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے نا زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی کہ اللہ کے نبی کا، کیونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ ہمارے خواب اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، جھوٹ ہو سکتے ہیں، شیطانی ہو سکتے ہیں، لیکن جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ ہاں وہ خواب میں جو دیکھیں وہ بھی سچ، جو جس حالت میں نبی کی ہر حالت ہی کمال ہوتی ہے، کیونکہ وہ بخاری شریف میں حدیث ہے نا، ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرماتے تو یہ صحابی لکھ لیتے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں کو لکھا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عاریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو لکھا کرتے۔ تو صحابہ کرام نے انہیں کہا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے ہو، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہوتے، کبھی جمال میں ہوتے، تو تم ہر بات لکھتے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں کبھی جلال میں بھی ہوتے، کبھی جمال میں بھی ہوتے۔ اب انہوں نے لکھنا ترک کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جیسے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے غلام پہ، ہر غلام پہ نظر ہوتی ہے، یہی آقا کی شان ہے۔ آج کوئی کسی منصب پہ بیٹھ جائے نا تو اس کی نظر صرف انہی پہ ہوتی ہے جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، یہ صرف امام الانبیاء تھے جو اپنے ہر امتی پر نظر رکھتے تھے۔ یہی آقا، میرے آقا کی شان ہے۔ آج جس کے پاس چند پیسے آ جائیں اس کی ٹور بدل جاتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے۔ نبی میں اسی لیے تو نبی اور نبی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی، پھر امام الانبیاء کی شان اور عظمت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے فرمایا کہ عبداللہ تم لکھتے نہیں ہو، تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ یا رسول اللہ میں لکھا کرتا تھا، مجھے صحابہ کرام نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلال میں ہوتے کبھی جمال میں ہوتے، تو تم ہر بات لکھ لیتے ہو، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول میں نے لکھنا ترک کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے منہ مبارک دہن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے عبداللہ، اس دہن سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، جس بھی حالت میں ہوں میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے اور حق ہی ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان فرمایا، تو صحابہ نے زور و شور سے تیاری شروع کر دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے آتے ہیں۔ صحابہ کرام جو مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ کی سرزمین میں ان کے ابا و اجداد رہتے تھے، تو پھر ان کو اللہ کے نبی کا حکم آیا تو ان کو سب کو چھوڑنا پڑا۔ یہ صحابہ کی نبی پاک سے عقیدت دیکھیں، محبت دیکھیں، ان کی محبت نعروں والی نہیں تھی۔ آج ہم بھی دعوے تو کرتے ہیں ہم نبی پاک کے غلام ہیں، لیکن غلامی تو ہم جھوٹ بولتے ہیں نا، زبان سے ہم غلامی کا نعرہ لگاتے، لیکن غلام تو ہم غیروں کے، نبی پاک کے کام ہے۔ نبی پاک کے ہوتے تو یہ حالت ہوتی ہے ہماری۔ تو صحابہ کرام وہ عملاً بھی نبی پاک کے غلام تھے۔ دیکھو نا، جو سرزمین مکہ میں صدیوں سے آباد تھے، اور خانہ کعبہ جیسا اللہ کا گھر ہو، مکہ کی سرزمین ہو، جہاں بیت اللہ ہو، جہاں حجر اسود ہو، جہاں مقام ابراہیم ہو، جہاں صفا ہو، جہاں مروہ ہو، جہاں آب زمزم ہو، جہاں
مطاف ہو، جہاں میدان عرفات ہو، مزدلفہ ہو، منا ہو، ہر مقام رحمتوں والا، برکتوں والا ہے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے کہ اے میرے غلاموں مکہ چھوڑ دو، تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اس مکہ کے ساتھ تو ہماری صدیوں کی یادیں ہیں، کہا نہیں، جب آقا کا حکم آ گیا پھر مکہ میں رہنا ہی نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ ایسے بھی صحابہ تھے کہ جو بڑھاپے کی اس عمر میں پہنچ چکے تھے، جو چل نہیں سکتے تھے، ایسے بھی تھے جو بیمار تھے، تو انہوں نے کہا ہمیں تو میرے آقا نے جب مکہ چھوڑ دیا ہے نا، میرے آقا کو حکم آ گیا ہے، اب ہم نے مکہ میں نہیں رہنا۔ پھر کچھ صحابہ کرام انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو کہا کہ ہماری چارپائیوں پہ ہمیں لٹاؤ اور ہمیں مدینہ کی طرف لے جاؤ، جس شہر کو ہمارے آقا نے چھوڑ دیا ہے ہم اس شہر میں نہ زندہ رہنا چاہتے ہیں نہ مرنا چاہتے ہیں۔ یہ تھا ان کا نبی پاک کے ساتھ عشق وفا، اور یہ تھا ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور وفا کا رشتہ، کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک کی ذات سے پیار کرتے تھے اور زبان سے نہیں عملاً بھی کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام وہی مکہ ان کو ہر بار مکہ میں مدینہ میں رہتے ہوئے مکہ کی یاد سے آتی تھی۔ ایک بندہ کسی علاقے میں رہے، اپنے آبائی علاقے کو وہ یاد کرتا رہتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کی باتیں کرتا ہے، تو پھر مکہ جیسا مقام ہو اور صحابہ مدینہ چلے گئے، پھر وہ ان کو مکہ یاد آتا تھا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا نا کہ اب ہم نے مکہ میں داخل ہوئے ہیں، تو صحابہ کرام نے بڑی زور و شور سے تیاری کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلتے عمرہ کے ارادے سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ کا ساز و سامان ساتھ نہیں ہے۔ مقام حدیبیہ جو مکہ سے تقریباً 3-4 کلومیٹر پر فاصلے پر ہے، 3-4 میل پر ہے، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہنچے تو انہوں نے روک دیا۔ وہاں پہ انہوں نے روکا اور بڑا کافی ایک یہ لمبا واقعہ ہے، تفصیل مذاکرات ہوئے، اور پھر اس میں کفار مکہ نے جو شرائط رکھی، حتیٰ کہ بڑی سخت قسم کی انہوں نے شرائط رکھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو 10 سال تک آپس میں فریقین جنگ نہیں کریں گے، اور دوسری شرط یہ رکھی کہ جو قبیلہ یعنی جو مسلمانوں کے ساتھ رہے گا اس کو، اور جو کافروں کے ساتھ رہے گا ان کو آپس میں امن ہوگا، یعنی وہ بھی جنگ کے اسی معاہدے کے تحت ہوں گے۔ اور ایک شرط انتہائی سخت شرط تھی، وہ شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا نا، تو مدینے والے کی ذمہ داری ہوگی کہ اسے مکہ واپس کیا جائے، اور اگر کوئی مدینہ میں سے کوئی معاذ اللہ مرتد ہو کر یا کوئی بھاگ کر مکہ آئے گا نا، تو مکہ والوں پر یہ ذمہ داری ہوگی کہ اسے مدینہ واپس کریں۔ یہ اتنی، حالانکہ مکہ میں اس وقت بھی کثیر تعداد میں ایسے مظلوم اور کمزور مسلمان تھے جو کفار کی قید میں تھے، اور وہ ان پہ تکلیفیں ان کو دیتے تھے۔ تو اس موقع پر بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو مان لیا۔ حضرت عمر جیسی ہستی بھی آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے کہتی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر ہم حق پر ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کیا پھر ہم یہ دب کر صلح کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تو، میرے آقا کی نظر تو ہر چیز پر ہے، ان کی نظر کی کیا بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ صلح ہوا، اور یہ بڑی تفصیلاً اس پر بھی گفتگو ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صلح کیا، لیکن اس صلح کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وعدہ کر لیتے تھے نا تو پھر وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، وعدہ پورا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہمیں خطبہ دیا ہے نا تو یہ بات حضور نے ضرور فرمائی ہے، لا دینا لمن لا عہد لہ لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خطبہ دیا یہ بات فرمائی، میرے آقا نے فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں جس کا جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس کا وعدہ نہیں۔ یہ میرے آقا نے ہر خطبے میں یہ بات ضرور فرمائی، فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس کا وعدہ نہیں، جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں وعدے کی پاسداری فرماتے، حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر بھی ایسی حالت ہوتی کہ وہاں پر بڑے بڑوں کے وعدے ٹوٹ جاتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کی پاسداری فرماتے۔ یہ میرے آقا کریم، حتیٰ کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور نے فرمایا کہ میں ادھر کھڑا ہوں تم آنا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص بھول گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دن اور ایک رات وہاں پر کھڑے رہے، اور اس کو دوسرے دن یاد آیا کہ میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے وعدہ کیا تھا. تو وہ آیا دوڑتا ہوا تو اس نے دیکھا تو نبی پاک وہاں ہی کھڑے تھے جہاں وہ چھوڑ کے گیا تھا. ایک دن اور ایک رات کوئی کسی کے لیے چند لمحے نہیں ٹھہرتا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وعدے کی پاسداری فرماتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو پورا کیا، لیکن کفار مکہ نے ہی وہ وعدہ توڑا. اور پھر وعدہ توڑنے کے بعد پھر انہوں نے اس پر اتنا ظلم کیا کہ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ بنو خزاعہ. ان کا یہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو شامل کر لیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کے بڑوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم جب تک یہ غار ہرا یعنی یہ جو پہاڑ ہے یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، سمندر سے لوگ اپنے پانی استعمال کرتے ہیں، پانی سمندر کا چلتا ہے، اور اب تب تک ہم آپ کے ساتھ معاہدے میں رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. تو یہ معاہدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ جو جاہلیت میں وعدہ ہوا تو وہ آج بھی اسلام میں بھی وہ وعدہ اسی طرح رہے گا. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا، اور دیگر قبائل نے، قبیلہ بنی بکر تھا یا مخزوم تھے، انہوں نے کفار مکہ کے ساتھ. اب ان کی آپس میں پرانی کوئی دشمنی تھی تو لیکن معاہدے پر تو ہر ایک کو عمل کرنا پڑتا ہے. اب انہوں نے رات کے اندھیرے میں کفار مکہ کے ساتھ ساز باز کر کے اور اس قبیلے پر حملہ کر دیا. قبیلہ بنو خزاعہ پہ حملہ کیا اور قبیلہ بنو خزاعہ کو بے دردی سے قتل کیا، حتیٰ کہ انہوں نے بھاگ کر کعبۃ اللہ میں پناہ لی. تو ان بدبختوں نے ان کو کعبہ میں بھی قتل کیا، ان کے کسی مرد کو نہ چھوڑا. جو بچ گئے، جو اس ٹائم پہ بھاگ گئے اور حتیٰ کہ ان کو بھاگتے ہوئے نہیں چھوڑا گیا، ان کی عورتوں کو بھی قتل کر دیا گیا. تو اس وقت حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سحری کا وقت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کے لیے اٹھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ وضو فرمایا لبیکا لبیکا نصرتا نصرتا نصرتا. اب فرماتی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 3 مرتبہ لبیکا میں حاضر ہوں اور آپ نے یہ کہا کہ آپ کی مدد ہوگی. تو کہا یا رسول اللہ کیا منظر ہے؟ حضور نے فرمایا آج کفار مکہ نے اور قبیلہ بنی بکر نے بنی خزاعہ پہ حملہ کر دیا ہے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا ہے، اور ان کا ایک بلانے والا مجھے پکار رہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے معاہدے کے ساتھ تھے، آج آپ کے معاہدے کرنے والوں کے ساتھ کفار نے کیسا ظلم کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا میں نے ان کو جواب دیا کہ میں تمہاری آواز پر حاضر ہوں اور میں تمہاری مدد کے لیے آ گیا ہوں. اب دیکھو انہوں نے مکہ میں نبی پاک کو رات کے اندھیروں میں پکارا، میرے آقا نے مدینہ میں ان کی آواز کو سنا بھی اور میرے آقا نے ان کی مدد بھی فرمائی. یہ میرے آقا کی شان ہے. آج لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معاذ اللہ کوئی چلم، میرے آقا کو تو کوئی کہاں سے پکارے، میرے آقا اس کی پکار کو سنتے بھی ہیں اور اس کی مدد بھی فرماتے ہیں. اور پھر آقا نے کیسی مدد فرمائی، پھر اللہ نے بھی ایسی حضور کے ذریعے ایسی مدد ہوتی ہے کہ پھر مکہ فتح ہوتا ہے. وہی سرزمین مکہ، جو وہی کعبۃ اللہ جس کی بنیاد خالص توحید پر رکھی جاتی ہے، اور اسی خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر اللہ کے نام پر کیا کیا خرافات نہیں کی جاتی اور کس طرح بےہودگیاں نہیں کی جاتی کیا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کے حیثیت سے داخل ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی طرف، میرے آقا یہ آیت پڑھتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اے محبوب فرما دیجئے حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی ہے. تو میرے آقا یہ آیت پڑھتے جاتے ہیں اور بتوں کو گراتے جاتے ہیں، تو جس کی طرف میرے آقا اشارہ کرتے ہیں وہ بت بھی اندھے منہ گرتے جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتوں سے پاک کر کے اور وہاں پر توحید کا علم بلند کرتے ہیں، توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں. وہی کعبہ جس کی خالص توحید پر بنیاد رکھی گئی تھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ کی توحید کے نعرے بلند کرتے ہیں. پھر وہ دن اور آج کا دن اسی کعبۃ اللہ میں مسلمان بڑی عزت اور شان و شوکت کے ساتھ عبادات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام پھیلتا ہے. اور یہ سب کا سب میرے آقا کی وہ جرت اور حضور کے صحابہ کی وہ استقامت ہے کہ جس کے پیچھے بہت بڑی تاریخ ہے. اور صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات سے گزر کر
اور بڑی بڑی صعوبتیں برداشت کر کے جب اس گھر کو فتح کرتے ہیں تو صحابہ خود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں جس کو ناقہ اقصیٰ کہا جاتا ہے، یا قصویٰ بھی اس کا لفظ ہے، قصویٰ کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہی نہیں، حضور کی گردن جھکی ہوئی ہے، اور بارہا صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ جو کچاوے کی لکڑی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ نبی پاک کا سر لگا ہوا ہے، حضور اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کی رب سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور عاجزی کے ساتھ، اتنی عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے نہیں ہیں، کہتے ہیں مالک یہ فتح تو نے ہی عطا فرمائی ہے اور ہم بھی تیرے ہیں اور تیرے ہی گھر کی عظمتیں بلند کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ فتح کی صورت میں پوری دنیا میں اسلام کا علم بلند ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا دن جو ہے نا، یہ فتح مکہ کا دن اسلام کی بہت بڑی فتح کا دن ہے۔ ہمیں بھی بالخصوص یہ باتیں اور اس طرز میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنی مسلمان نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں۔ پوری دنیا میں کسی ہستی کی، کسی بھی شخص کی اتنی تاریخ محفوظ نہیں ہے جتنی ہمارے آقا کی تاریخ محفوظ ہے، سیرت محفوظ ہے۔ میرے آقا بیٹھے کیسا، صحابہ نے وہ بھی محفوظ کیا۔ میرے آقا چلے کیسا، میرے آقا نے گھر میں کھانا کیسے کھایا، ہر بات میرے آقا کی صحابہ نے یاد رکھی اور امت کو بتائی، اور یہ امت پر صحابہ کا احسان ہے کہ ساری زندگی بھی صحابہ کے احسانوں کا ہم بدلہ چکائیں تو نہیں دے سکتے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے کو محفوظ کیا اور نبی پاک کی امت کو دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی تاریخ اور اپنی سیرت اور نبی پاک کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب